अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। सदर ट्रंप के तोसी पसंदाना जो इक़दामात हैं, जो रेटरिक्स हैं, उस हवाले से हम आपको बताएंगे कि सदर ट्रंप क्या सोच रहे हैं, और हम आपको ये भी बताएंगे कि अब दुनिया का सबसे बड़ा बहरिया टाउन या बहुत बड़ी सोसाइटी कहाँ पर बनने जा रही है, और उसमें एक अपार्टमेंट की कीमत कितनी हो सकती है, उस हवाले से। और दूसरा, मिडिल ईस्ट में अब दोबारा आग भड़कने जा रही है, और ऐसी आग जो खुदा न खास्ता ना बुझ पाए कभी भी। इस हवाले से हम आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे, और तमाम तर तफसीलात और ख़बरें अमेरिका और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात आपने सुने ही होंगे कि उनके अब नेतन्याहू जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं वो वाशिंगटन में थे, उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कौन सा बयान दिया, और उस हवाले से हम आपको बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया कि गज़ा के जो मकीन हैं यानी 23 लाख, उन्हें वहाँ से निकल जाने का कहा गया है, और वहाँ पर अब डेवलपमेंट करके उसकी जो ऑक्यूपेशन है या उसका कब्ज़ा है या उसका इंतज़ाम व इंसराम है, अब अमेरिका ने संभालने का फ़ैसला कर लिया है। गज़न्स यानी 2.3 मिलियंस हैं, और 15 महीने की जंग के बाद सीज़ फायर हुआ। 19 जनवरी को यह सीज़ फायर मुआहदा इसराइल और हमास के माबैन हुआ, और उसके बाद लग ऐसा रहा था कि अमन हो जाएगा, और 20 जनवरी को यानी एक रोज़ बाद या चंद घंटे बाद सीज़ फायर के डोनाल्ड जे ट्रंप ने 47वें सदर का हल्फ उठाया, और लग ऐसा रहा था कि अमन हो जाएगा, मगर बयान उन्होंने दिया सून आफ्टर टेकिंग ओथ। उनका कहना था कि इजिप्ट और जॉर्डन वो जो 23 लाख गज़न्स हैं, गज़ा के शहरी हैं, उन्हें अपने पास बसा लें, और गज़ा की जो पट्टी है उसे खाली कर दिया जाए। गज़ा की पट्टी कितनी है? गज़ा की पट्टी तकरीबन 41 किलोमीटर है लंबी, और तकरीबन 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी है। कोस्टल एनक्लेव है, और उसके लिए क्या प्लान्स बनाए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उस हवाले से हम आपको तफसीलात आज बता रहे हैं। मगर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद काफ़ी एक आउटरेज सामने आया है, काफ़ी गुस्सा है, गम है, और काफ़ी तशवीश की लहर दौड़ गई है, न सिर्फ मिडल ईस्ट में बल्कि यूरोप, अमेरिका और पूरी दुनिया में। और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को उसकी सख्ती से एक मजम्मत की जा रही है, मुस्तरद किया जा रहा है, न सिर्फ हमास की जानिब से बल्कि जॉर्डन और इजिप्ट की जानिब से, जो कि इसराइल और अमेरिका के बहुत पुराने देरीना इत्तेहादी हैं, उनकी जानिब से भी इस बयान को मुस्तरद कर दिया गया है, और कहा गया है कि ये नहीं हो सकता। गज़ा जो है वो गज़ा के शहरियों का है, फ़लस्तीनी शहरियों का है, और वहीं पे वो रहेंगे, सदियों से रह रहे हैं और सदियों तक रहेंगे। और अब गज़ा जो है वो तबाह बर्बाद हो चुका है, लाखों जो स्ट्रक्चर्स हैं, घर हैं, वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं, और 15 महीने की जंग के बाद अब वो वापस आए हैं, और अब वो सोच रहे हैं कि इसकी रिकन्स्ट्रक्शन की जाए, तामीरी नौ करके दोबारा अपने घरों में वो खुशी खुशी रहें और मेहनत करें। मगर अब इसके बाद एक और ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद एक शॉक वेव फैल गई है, जिसके बाद अब काफ़ी परेशानी है। हमास ने इस बयान को मज़हक का खेज़ करार दे दिया है। उनका कहना है कि ये नामुमकिन है। इतने तकरीबन 50,000 से ज़्यादा जो हमास या गज़ा के जो शहरी थे वो शहीद हो चुके हैं, उनके घर तबाह बर्बाद हो चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी वो डटे रहे और जुड़े रहे अपने कॉज के साथ, और अब उनका कहना था कि हम कहीं नहीं जाने वाले। इसके अलावा यूरोप की जानिब से भी इटली, फ्रांस, अब अमेरिका के अलावा जो अमेरिका के अंदर से भी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, और उन्हें मुस्तरद कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट को हम देखें, मिडिल ईस्ट के तो सीरिया की सूरत हाल भी काफ़ी ख़राब है, मगर जो मजबूत इत्तेहादी समझे जाते थे यानी सऊदी अरब की जानिब से भी ट्रंप के इस प्लान को मुस्तरद कर दिया गया है। उनका कहना है कि यह नामुमकिन है, और दूसरी जानिब दीगर जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनकी जानिब से भी सख्त आवाज़ें आ रही हैं। कोई भी अब ट्रंप के इस बयान की तायीद नहीं कर रहा, और कोई भी ये नहीं कह रहा कि गज़ा के शहरियों को इजिप्ट और जॉर्डन में बसाया जाए और गज़ा को खाली करके जो उसे दे दिया जाए। वेस्ट बैंक के ऊपर तो इजराइल काबिज़ है, मगर दूसरी जानब अब गज़ा के ऊपर
جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں کیوں نظریں جمائے بیٹھے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس کے توسیع پسندانہ بیانات کو ہم اگر ٹرمپ کے دیکھیں تو جب انہوں نے الیکشن جیتا اور حلف لینے سے پہلے اور حلف لینے کے بعد انہوں نے کافی سخت بیانات دیے کہ پاناما کینال کے اوپر امریکہ قبضہ کر لے گا. اس کے علاوہ کینیڈا کو 51ویں 51 جو ہے وہ ریاست بنائیں گے. اس کے علاوہ میکسیکو کے اوپر بھی قبضہ کرنے کا اندیا دیا گیا. دوسری طرف جو ڈنمارک کا ایک آٹونومس ایریا ہے، علاقہ ہے گرین لینڈز، اس کے اوپر بھی قبضہ کرنے کا ایک اشارہ دیا، کیونکہ اسٹریٹجیکلی امریکہ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے ڈیفنس کے لیے ٹو کاؤنٹر رشیا. تو اس قسم کی بیانات تو دیے گئے ہیں، مگر اب جو بیان دیا گیا ہے کہ غزہ کے اوپر جو ہم ہیں وہ قبضہ کر لیں گے. اور غزہ کو اب کیا بنانے جا رہے ہیں؟ ایک بیان دیا تھا جاریڈ کوشنز جو ہیں، داماد ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، اور ایک سٹیو وٹکوف جو کہ مڈل ایسٹ میں ٹرمپ کے خصوصی نمائندہ بھی ہیں اور بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون ہیں. اور انہوں نے ٹرمپ کے الیکشن کے بعد بیان دیا تھا کہ غزہ میں ہم ایک بہت بڑی بستی بسائیں گے. تو وہ بستی کون سی ہوگی ہم آپ کو بتانے والے ہیں، مگر اب یہ ہے کہ سٹیو وٹکوف کی کوششوں کی وجہ سے نیتن یاہو اسرائیلی جو پرائم منسٹر ہیں وہ حماس کے ساتھ سیز فائر ایگریمنٹ پر راضی ہوئے تھے اور 19 جنوری کو سیز فائر معاہدہ ہوا تھا. مگر وہ کیوں ہوا تھا اس کی چیزیں اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ سٹیو وٹکوف اور ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد مل کر یہاں پر دنیا کا سب سے خوبصورت ترین ایک ریزیڈینشل انکلیو بنانے جا رہے ہیں. کوسٹل انکلیو ہوگا، ریزورٹ ہوگا وہاں پر، اور اس میں کون کون سے ہوں گے، کیا کیا قیمتیں ہوں گی. کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت علاقہ ہے غزہ کا، 41 کلومیٹر اس کی میں نے بتایا کہ اس کی پورا ایریا ہے، ریڈیس ہے، اور وہ کوسٹل انکلیو ہے، خوبصورت سی جگہ ہے، بڑی گرین ہے. اور اس کے اوپر اب پلان بنایا گیا ہے کہ اب اس کے اوپر قبضہ کر کر یہ سٹیو وٹکوف اور جاریڈ کوشنز جو ہیں داماد ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، وہ اب دنیا کا ایک خوبصورت ترین علاقہ بنائیں گے. اور اب بتایا جاتا ہے کہ اتنا خوبصورت وہ علاقہ ہے کہ اگر وہاں پر سوسائٹی بنائی جائے، ایک تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی بحریہ ٹاؤن سوسائٹی بن سکتی ہے. مگر بحریہ ٹاؤن ہی کیوں، وہاں پر ٹرمپ ٹاورز کا ایک بہت بڑا ایک انکلیو بنے گا، ریزورٹ بنے گا. اور وہاں پر اگر میں آپ کو قیمت کا وہ کروں کہ نیو یارک کا ایک 5th ایونیو کے اوپر ایک ٹرمپ ٹاور ہے اور بہت بلند و بالا ہے، اور اس کی صرف ایک قیمت جو ہے اپارٹمنٹ کی $3 ملین بتائی جاتی ہے. تو اگر یہ ٹرمپ ٹاور یہاں پر بنتا ہے یا ریزورٹ بنتا ہے تو مڈل ایسٹ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کی قیمت کتنی ہوگی، وہاں پر کوئی رہے گا یا نہیں رہے گا، اور ایسی آگ بھڑکے گی، ایسی بدامنی ہوگی، وہاں پر آئے گا کون؟ ایک زمین کا مالک ہی غزہ کے شہری ہیں، تو اس کا مالک ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد کیسے بنے گا، یا سٹیو وٹکوف کیسے بنے گا، یا کوئی اور پراپرٹی ٹائکون کیسے بن سکتا ہے؟ اس کے اوپر ایک امن و امان کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. اور اس کے یہ فور وارن کیا ہے یورپی یونین کی جانب سے بھی اور مڈل ایسٹ کے کنٹریز نے بھی کہ امریکہ کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو، کہ اس سے ایک مزید ایک آگ بھڑک اٹھے گی اور پوری دنیا میں یہ آگ پھیل جائے گی اور اس سے کوئی محفوظ نہیں رہے گا. غزہ کے لوگوں کو بے دخل نہ کیا جائے. اور ایک عام کہاوت بھی یہ ہے کہ اگر جس کے پاس ہتھوڑا ہوتا ہے تو وہ ہر مسئلے کا حل کیل کو سمجھتا ہے. تو اس قسم کی جو صورتحال اب پیدا ہو گئی ہے وہاں پر، اور وہاں پر ایک ٹرمپ ٹاور اور ریزورٹ بنایا جا رہا ہے اور ایک ریزیڈینشل انکلیو بنایا جا رہا ہے، اور وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت غزہ جو ہے وہ تباہ حال ہے، وہاں پہ کوئی بلڈنگ بھی صحیح سلامت نہیں ہے. لہٰذا ٹرمپ کا جو ایک آیا ہے بیان، اس کے بعد اب کوششیں تیز کر دی گئی ہیں سٹیو وٹکوف اور جاریڈ کوشنز کے ذریعے، اور اس میں اب یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جلد اسرائیل اور غزہ اور سعودی عرب کا دورہ کریں گے. یہ نہیں بتایا گیا کہ کب کریں گے، مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ سب سے پہلے وہ ان 3 ممالک جائیں گے، اور سب سے پہلے وہ جائیں گے غزہ، اس کے بعد پھر وہ جائیں گے اسرائیل، اور پھر وہ جائیں گے سعودی عرب. مگر سعودی عرب نے اس تمام تر صورتحال سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس پلان کو نہیں مانگتے اور یہ ورکیبل نہیں ہے. لہٰذا ڈونلڈ ٹرمپ وزٹ کریں گے غزہ کا، اور غزہ میں جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیں گے،
اور اس کے بعد جتنی بھی تمام جو بلڈنگز ہیں وہاں پر کمرشل ریزیڈنشل گھر تمام چیزیں اسے مسمار کریں گے، پہلے سے ہی تباہ حال ہے، اسے فلیٹ کر کے وہاں پر ایک عالی شان ایک ریزورٹ بنایا جائے گا اور انکلیو بنایا جائے گا، اور وہاں سے اربوں خربوں ڈالر کا بزنس اکٹھا کیا جائے گا۔ مگر بزنس یا ریئل جو اسٹیٹ کا بزنس ہے وہ تو پتہ نہیں پروموٹ ہو نہ ہو، مگر اس سے بدامنی اور نفرت پروموٹ ہوگی اور ایک بہت بڑا ڈیوائیڈ بن جائے گا مشرق اور مغرب کے درمیان، اور اس تمام تر صورتحال میں بہت ایک ان فائٹنگ شروع ہو جائے گی امریکہ کے اندر بھی خدا نخواستہ یا دیگر ممالک میں، اور اس سے مزید حالات بگڑ سکتے ہیں اور پوری دنیا جو ہے اس میں ایک عالمی جنگ تیسری چھڑ سکتی ہے۔ اس حوالے سے مزید آپ کو بتاتے رہیں گے، اجازت دیں، السلام۔